السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ دنیا میں نفرت اور لا تعلقی کے بے شمار طریقے ہیں، اور جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے غیروں سے مخالفت کا، اس سے بڑا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اور جو احتجاج اپنے عمل سے ریکارڈ کروایا ہے
تاریخ دانوں نے، مورخین نے لکھا ہے، اس طرح کا احتجاج کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے یہود و نصارہ کا جو ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور 2 خطبات جمعہ میں آپ نے ان کی مخالفت کے اسباب کو سنا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ان سے دوستی لگانے سے منع کیا۔ ان کی مکاریاں، ان کی شر انگیزیاں، ان کی شرارتیں، خباثتیں آپ نے سنی۔ ہم اس لیے ان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرنے والے ہیں۔ دنیا کائنات میں مسلمانوں کے اگر سب سے زیادہ بڑے دشمن ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، عداوت، نفرت اور بغض میں سب سے آگے اگر کوئی قوم ہے تو وہ یہود و نصارہ ہے۔ اے اہل ایمان، سورہ ممتحنہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کو کھول کر بیان کیا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ اولیاء تلقون الیکم بالمودہ، اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، انہیں اپنی دوستی کا کوئی پیغام بھی نہ دو، کیونکہ وہ کفر کر چکا ہے حق کا، اور تیرے پاس اسلام آیا ہے، تیرے پاس کتاب ہدا آئی ہے، تیرے پاس قرآن مجید آیا ہے، تیرے پاس رسول اکرم آئے ہیں، وہ پیغام لے کر جو حق رکھتے ہیں، جو حق ہیں، سچ ہیں، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جنہیں تم دوست بنانا چاہتے ہو، جنہیں تم پیغام بھیجتے ہو دوستیوں کا، جن کے ساتھ وفائیں آپ کرتے ہو، وہ آپ کے ساتھ وفا کرنے والے نہیں ہیں۔ تمہارے رسول کو اور تمہیں انہوں نے گھر سے نکالا اس لیے کہ تمہارا جرم یہ تھا کہ تم ایمان لائے تھے، تم ایک الہ کی پوجا کرنے کی دعوت دینے والے تھے۔ تم جہاد کے لیے نکلتے رہو گے اللہ کے راستے میں اور اللہ کی خوشنودگی کو تلاش کرتے رہو گے تو اللہ رب العزت آپ کو ہی فتح دیں گے۔ مالک فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں ان کے پوشیدہ باتوں کو بھی، جو وہ ظاہر کرتے ہیں ان کی سازشوں اور کو بھی میں جانتا ہوں، اور نتیجتاً یہ بات ہے کہ جو ان کے ساتھ دلی مودت محبت رکھتے ہیں، تحقیق وہ راستے سے گم ہو چکے ہیں، فقط ضل سواء السبیل، وہ راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ عقیدہ اپنانا ہے، منہج اپنانا ہے، مذہب اپنانا ہے تو اس طرح کا اپنا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا۔ کہا جاؤ میری تمہارے ساتھ دشمنی ہے، تمہارے ساتھ نفرت ہے، تمہارے ساتھ بائیکاٹ ہے، نہیں میں ان بتوں کی پوجا کرتا، نہیں میں ان کو مانتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ کہا میرا رسول حضرت خلیل اللہ کا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم آپ کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر کسی نے سیرت اپنانی ہے، معاشرتی زندگی کے اصول سیکھنے ہیں، تعلقات کو نبھانے کے طریقے سیکھنے ہیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے سیکھیں، وہ تمہارے سامنے آئیڈل اور نمونہ ہیں۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اپنی ہی قوم سے، اپنے ہی قبیلے سے سب سے پہلے برات کا اعلان کیا، اور سب سے مشکل ترین کام یہ ہے اپنی قوم کو کہنا جاؤ میں تمہاری رسومات میں نہیں آؤں گا، جاؤ میں تمہاری اس رسم و رواج میں داخل نہیں ہوں گا، جاؤ میں تمہارے یہ بدعتی کھانے نہیں کھاؤں گا، یہ تمہارے جو طور طریقے ہیں، یہ جو تمہاری عادات ہیں، یہ تو تمہارے جو شغل ہیں، ان میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، اور میں کبھی بھی ان میں داخل ہونے والا نہیں ہوں۔ یہ سب سے مشکل ترین کام ہے۔
لیکن موحدین کا راستہ اور ہے، مشرکین کا راستہ اور ہے، یہود و نصارہ کا راستہ اور ہے، اہل ایمان کا راستہ اور ہے۔ اہل ایمان کا اور یہود و نصارہ کا اور اہل ایمان کا اور کفار کا آپس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اپنے سٹیٹس کو پہچانیے، اللہ نے تمہارا سٹیٹس کیا بیان کیا ہے۔ آپ اہل ایمان ہیں، آپ کا بے ایمانوں سے کیا کام ہے؟ آپ قرآن والے ہیں اور آپ اسلام والے ہیں، آپ کو غیروں کی نکالی کرنے کی کیا پڑی ہے؟ آپ بھی اعلان برات کیجئے، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا، کہا میں تم سے بھی اعلان برات کرتا ہوں، لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، اور میں تمہارے ان بتوں سے بھی لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ یہ دین، یہ منہج، یہ ملت حضرت محمد رسول اللہ تک پہنچی۔ سورہ کافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، ان کافروں کو کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ ان کافروں کو کہہ دیجئے، ان بے ایمانوں کو، ان منکروں کو کہہ دیجئے جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے، اور جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کر سکتا۔ دو ٹوک بات، کوئی لچک نہیں، عقائد میں، نظریات میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی رشتہ داری کا تعلق کا نبھا نہیں ہے۔ بڑا ہے تو اپنے گھر ہوگا، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جگیردار ہے تو تو ہوگا، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ سود خور ہے تو، رشوت خور ہے تو، ڈاکو ہے تو، چور ہے تو، بے نماز ہے تو، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام والے کے اندر یہ غیرت ایمانی ہونی چاہیے، تب دیکھیں کہ معاشرے میں کیسے امن پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں کیسے سود ختم ہوتا ہے، معاشرے میں دیکھیں رشوت کیسے ختم ہوتی ہے، معاشرے میں بے ایمانی دیکھیں کیسے ختم ہوتی ہے۔ اعلان کر کے تو دیکھیں، جرت کر کے تو دیکھیں۔ ہم منڈا رکھنے والی قوم ہیں، منہ کو دیکھ کر مسئلے بیان کرنے والی قوم ہیں، اور قرآن و حدیث کو چھپانے والی قوم ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی روش ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادائیں پسند نہیں ہیں۔ دو ٹوک بات کی، کہا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے عمل تمہیں مبارک ہوں۔ بے ایمانی تمہیں مبارک ہے، بدعت تمہیں مبارک ہے، رسم و رواج تمہیں مبارک ہیں، انگریز کی چال ڈھال تجھے مبارک ہے، جاؤ مجھے تو سنت مبارک ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے عمل، میرے لیے میرے عمل ہیں۔ تیرا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ اور یہی پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر، آپ نے بڑا ہی خاتم الانبیاء نے پیغام دیا، یہ بہترین احتجاج بائیکاٹ اور لا تعلقی کا اعلان کیا، کہا لیس منا، جاؤ جو اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جو یہ گناہ کرتا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ اور کہنے والوں نے اس نفرت اور بیزاری اور براءت کے اعلان کو اس طرح بیان کیا، کہا دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے شرک کیا اور مشرکین کے صف میں کھڑا ہوا، اہلیہ بھی مشرکین کے صف میں کھڑی ہے، اور بیڑا بنایا جاتا ہے، بیڑے پہ سوار کیے جاتے ہیں، جو ایمان والے تھے وہ سارے کے سارے سوار ہو جاتے ہیں، سیلاب آتا ہے، زمین پانی ابلتی ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، چشموں سے پانی جاری ہوتا ہے، جودی پہاڑ کی چوٹی تک پانی پہنچ جاتا ہے، دل میں ترس آتا ہے بیٹے کے لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے اور یہ مر رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اللہ یہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اور میں تیرا نوح پیغمبر 950 سال تبلیغ کرنے والا، مجھے ترس آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں کیسے اپنے پیغمبر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح،
اے میرے پیارے پیغمبر نوح علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس کا جرم یہ ہے کہ یہ عمل صالح نہیں کرتا، اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ آج کر کے دیکھیں نا اپنے بیٹے سے، بیٹا اگر تو نماز نہیں پڑھتا جا، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک تو نماز نہیں پڑھے گا، جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرے گا، جا اس وقت تک میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، جب تک تو ادائے مصطفیٰ کو نہیں اپنا لیتا، جا تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق، کر کے دیکھ، جرت کر۔ ہم ڈرتے سہمتے پھرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ احتجاج دیا ہے اور یہ طریقہ بیان کیا ہے نفرت کا کہ بھائی ذاتی نفرت نہ پالا کرو، ذاتی لڑائیاں نہ لڑا کرو، اسلام کی جنگ لڑا کرو، ایمان کی جنگ لڑا کر۔ تیرے ایمان کا مسئلہ ہے، جب تک اس بیٹے کے عمل اچھے نہ ہوں۔ پیغمبر نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو کہہ دیا مالک ارض و سما نے، لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اپنایا ہے، کہا لیس منا، لیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنا بڑا نفرت کا اعلان کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس امت کی خاطر وادی طائف میں پتھر کھانے والے، رحمت کی دعائیں کرنے والے، رات کو اٹھ اٹھ کر جاگ جاگ کر رب کو منانے والے، اپنی امت کو بخشوانے کی فکر کرنے والے، وہ اپنی زبان سے اس اعلان کو کر رہے ہیں، لیس منا، جو یہ کام کرے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اس قوم کو سمجھ دے دے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی بولی بولنے والی قوم ہے، یہ امت مسلمہ کہلانے والی قوم ہے۔ اللہ اس امت کو سمجھ دے دے، میرے رسول کے اس پیغام کو دل و دماغ میں اتارنے کی توفیق دے دے۔ کہا جو میرے طریقے سے اعراض کرتا ہے، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتہ چلا اس کا اسلام ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، جو سنت سے اعراض کرنے والا ہے، سنت نبوی سے۔ چیک کیجئے میرے اور آپ کے اندر کتنی ایسی مخالفتیں ہیں رسول کی، کتنی ایسی ادائیں ہیں جو میرے رسول نے نہیں کی، ہم کر رہے ہیں، ہم اپنائے ہوئے ہیں، کتنے ایسے طور طریقے ہیں، کیسی وضاقتہ بنائے ہوئے ہیں۔ لباس دیکھ لیجئے، سوچ دیکھ لیجئے، افکار اور نظریات دیکھ لیجئے، اپنے عقائد کو چیک کیجئے، کیا میرے رسول کی سنت کے مطابق ہیں؟ یہ ہمارے رسم و رواج، ہماری شادی بیاہ، ہمارا غمی خوشی کا موقع، کیا میرا سنت کے مطابق ہے؟ میرے رسول نے فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ میرا نہیں ہے۔ اور کہنے والوں نے یہاں تک اس کی تشریح کر دی، کہا جو یہ کہتا ہے نا لیسا سے مراد کہ وہ ہمارے مذہب میں سے نہیں ہے، لیس منا ای من اہل سنتنا و طریقتنا، لیس علی مذہبنا، لیس علی دیننا، وہ ہمارے دین پر نہیں، ہمارے مذہب پر نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں، جو اسلام پر نہیں ہے۔ اے اہل ایمان، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد ہے؟ بھائی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا، ہر کام میں ان کی مخالفت کرنا، عقائد میں ان کی مخالفت، نظریات میں ان کی مخالفت، علم میں ان کی مخالفت، عمل میں ان کی مخالفت، معاشرت میں ان کی مخالفت، رہن سہن میں ان کی مخالفت، سلام میں ان کی مخالفت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے برات کا اعلان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ کے طریقوں کو مت اپنانا، لا تشبہوا بالیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مت مشابہت کرنا، کیونکہ وہ سلام کرتے ہیں، یہودی اشارے کے ساتھ سلام کرتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ ہتھیلی کے ساتھ سلام کرتے ہیں، آپ نے ان کی طرح سلام نہیں کرنا۔
وہ تمہیں سامکم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تم تو دعا دیتے ہو ایک دوسرے کو، تم پر اللہ اپنی سلامتی کرے، تم کو اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے، تمہاری بخشش کرے، تمہیں برکتوں سے نوازے، آپ تو ایک دوسرے کو دعا دیتے ہو۔ یہود و نصارہ سامکم زبان کو الٹا ٹیڑھا کر کے تمہیں بد دعا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں موت آئے، ان کی مخالفت کرنا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل میں یہودیوں کی مخالفت کی، اور ہم وہ ہیں وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مخالفت کرتے نظر آئیں، مخالفت کا حکم دیتے نظر آئیں، لیکن میں اور آپ ان کی اشاروں پہ اشارے، ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے نظر آئیں۔ وہ ہمارے بچوں پہ ظلم کریں، ہماری ماں اور بہنوں پہ ظلم کریں، ہمارے ایمان کو چھینیں اور مسلمانوں کے اوپر بمباری کریں، ظلم و تشدد کریں، تکبر کا اعلان کریں، کفر کا اعلان کریں، لیکن ہم ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں۔ عملی طور پر ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا، عملی طور پر کبھی بھی احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا کہ جاؤ ہم تمہارے ہر عمل سے مخالفت کرتے ہیں، جاؤ تمہارے ہر حکم کی ہم مخالفت کرتے ہیں، جاؤ تمہارے ہر عمل سے ہم نفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت کرنے سے منع فرما دیا۔ عمر بن شعیب بیان کرتے ہیں، اور لوگوں لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو غیر کی مشابہت کرتا ہے، جو غیر قوم کے، جو غیر مذہب لوگ ہیں ان کے قدموں پہ قدم رکھتا ہے، میرے رسول نے فرمایا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی مخالفت کرنے والی یہودی قوم، کتاب و سنت سے انحراف کرنے والی یہودی قوم، اللہ کی کتاب کو بدلنے والی یہودی قوم، عقائد اور نظریات کو تبدیل کرنے والی یہودی قوم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اختلاف نہ کرنا، وہ تم سے پہلی قوم یہود و نصارہ نے اختلاف کیا کتاب و سنت میں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں، تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تمہیں بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے، لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، انہوں نے کتاب و سنت میں اختلاف کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ آج تم نے بھی کتاب و سنت میں اختلاف کر لیا، آج قوم اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، خوف کھا جاؤ، تحذیر ہے اس بات میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی کبھی مخالفت نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کبھی جنگ نہ کرنا۔ اعلان جنگ ہے سود خوروں سے، اعلان جنگ ہے سنت کے مخالفوں سے، اور اللہ فرماتے ہیں جو سنت کے مخالفت کرنے والے ہیں ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، سورہ النور ہے 18واں پارہ ہے، جا کے سورۃ نور کی آیت نمبر 63 کو پڑھ لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں یا تمہیں فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا، تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، یا او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ کا دردناک عذاب آنے والا ہے۔ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا کہ ہم سنت سے منحرف ہو چکے، بدعت کو رواج دینے والے بن گئے، بدعتی کی حمایت کرنے والے بن گئے، بدعتی کو پناہ دینے والے بن گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رسول کی مخالفت کرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، نیانا ہو یا سیانہ ہو، جاؤ میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم منڈا منڈا رکھنے والی قوم، سب کو راضی کرنا ہے نا جی، کوئی ناراض نہ ہو جائے، سب کو راضی رکھنا ہے نا جی، سب کو لے کے چلنا ہے نا جی۔ قرآن اور حدیث کو لے کر چلنے والے بن جاؤ، قرآن اور حدیث سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، نفرت کرو ان بیگانوں سے جنہوں نے بیگانگی کی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے دین کا فہم اور فقاہت نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے والا، جادو کروانے والا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جادو کرنا کروانا یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا، اہل ایمان کا کون سا طریقہ؟ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں جادو کرنا۔ میرے رسول نے فرمایا لیس منا من سحر او سحر لہ، جو جادو کرتا ہے
یا جادو کرواتا ہے؟ آج معاشرے میں دیکھ لیں کتنے جادو ٹونے کے دربار اور دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ ہیں وہ مسلمان کی بیٹیاں، بچیاں، بہویں جو ان کے پاس جاتی ہیں، اپنی عزتیں بھی نیلام کر کے آ جاتی ہیں۔ حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے ایمان کو چھیننے والی قوم، کہا جادو کرنے والا کافر ہے، اور جو جادو کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جادو کرنے والا، کروانے والا، میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہر گھر میں جادو ٹونے کا رواج بنا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم نجوم کا دعویٰ کرنے والا، جو علم نجوم کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہانت کرتا ہے، اس کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم حلوانیاں کھاتے پھرتے ہیں، ان جادوگروں کی مٹھائیاں تقسیم کرتے پھرتے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا جو جادوگر کی، کاہن کی تصدیق کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن نماز قبول نہیں کرتا۔ اس کی مٹھائی کھانے والا، اس کی 40 دن اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ یہ کاہن کے پاس جاتا ہے، اس کی تصدیق کر دیتا ہے، جو تو کہہ رہا ہے، تو جو غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، جو تو کہہ رہے فلاں بندے نے تیرے ساتھ یہ وار کیا ہے، اس کا نام و نشان بتا رہے، تجھے کس نے بتا دیا؟ میرے رسول نے فرمایا گویا کہ اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! ہم کس راہ پہ چل پڑے؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈاکہ ڈالنے والا، ناجائز کسی کا مال چھیننے والا، اس کے ساتھ امت محمدیہ کے لوگوں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جھوٹ بول کر قبضہ کرنے والا، کسی کی زمین کو ہتھیانے والا، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دھوکہ اور فراڈ کا آج بازار گرم ہے، بتاؤ وہ کون سا کونا ہے جہاں دھوکہ اور فراڈ نہیں ہو رہا؟ آن لائن دھوکہ اور فراڈ، مارکیٹ میں دھوکہ فراڈ، منڈیوں میں دھوکہ فراڈ، لین دین میں دھوکہ فراڈ، رشتہ داری میں دھوکہ فراڈ۔ میرے رسول نے فرمایا دھوکہ فراڈ کرنے والے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو آج ہمارے ہر گھر کا حال ہو چکا ہے، بیوی کو اکسایا جاتا ہے، اہلیہ کو اکسایا جاتا ہے۔ جو اکسانے والی قوم ہے، بھڑکانے والی قوم ہے، یہ تو غریب ننگ ملنگ تو ان کے پاس کیسے پہنچ چکی ہے؟ اس کے گھر کو اجاڑا جاتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا جو ایسا کرنا ہے، جو ایسا رویہ اپناتا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، جو کسی کی بیوی کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکاتا ہے، اس کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیس منا، یہ ایسا نفرت کا اعلان ہے کہ ہر عمل میں جو دنیا میں گناہ ہو رہا ہے، جو کیا جا رہا ہے، میرے رسول نے فرمایا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امت محمدیہ کا بھی یہی طرز ہونا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت